بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں سردار تنویر الیاس خان صاحب، جو وزیر اعظم ہیں آزاد جموں و کشمیر کے۔ لیکن اگر پاکستان کی پچھلے چند سالوں کی سیاسی تاریخ کو ہم سامنے رکھیں تو بہت سے واقعات کے چشمدید گواہ بھی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف تیزی کے ساتھ ابھری، پھر کس طرح اقتدار میں آئی، پنجاب حکومت کیسے بنی، کیونکہ وہ خود بھی پنجاب کابینہ کا حصہ تھے، اس سے پہلے نگران حکومت میں بھی صوبائی وزیر تھے۔ سردار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا۔ سردار صاحب، لیٹسٹ صورتحال سے آغاز کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا آپ کے ساتھ ایک بدقسمتی سے ایک جھگڑا ہوا، اس کے بعد آپ نے ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف ہوتے تو شاید ایسی صورتحال نہ ہوتی۔ شہباز صاحب بھی کشمیری، نواز شریف صاحب بھی کشمیری، دونوں بھائی۔ تھوڑا سا نرم رویہ آپ کا نظر آیا میاں نواز شریف کے حوالے سے، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے سخت رویہ۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے شہباز شریف صاحب کسی دباؤ کا شکار لگتے ہیں، کسی پریشانی میں یا ان کو کوئی بیماری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی بردباری، علیمیت، اسپیشلی ویسے اپنے تمام لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، لیکن کشمیر شاید اس کا زیادہ متقاضی ہے، زیادہ ڈیزرونگ بھی ہے۔ آزاد کشمیر کی سرزمین پہ امریکن ایمبیسیڈر کی موجودگی میں، اور یہ جو پروجیکٹ ہمارا جس کا اس دن ہم افتتاح کر رہے تھے، کوئی 400-500 ملین ڈالر کا پروجیکٹ ہے، کوئی بہت بڑا میگا واٹ نہیں تھا، کوئی 75 میگا واٹ کی اناگریشن تھی۔ ٹھیک، اور یہ 75 میگا واٹ کی اناگریشن میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے لیول پہ کرنے کی کیوں سوچی گئی، یہ کوئی بھی کر سکتا تھا، بالکل ٹھیک۔ لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 1.5 ارب کے قریب جو پیسے ہیں وہ شاید ہمارے وابڈا نے اپنے ریسورسز سے ارینج کیے ہیں، کچھ یہ کنسورشیم بنا ہوا ہے، اور لانگ ٹرم کے لیے بالکل آسان کنڈیشنز کے اوپر یہ ہمارے پاس پیسے ملے ہوئے۔ اس ایونٹ میں چونکہ مجھے مدعو ہی نہیں کیا گیا، چونکہ میں عوام تک آ چکی ہے چیزیں، پھر جب ہم نے بہت انسسٹ کیا کہ جی ہم وہاں پہ ہوں گے، تو شاید ہمیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ غیر ضروری ہوتی ہے، ریلیونٹ ہے۔ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں آ کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ ان کا جو رویہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ بات اب کئی جگہوں پہ رپورٹنگ میں بھی آ رہی ہے کہ یہیں پہ اگر اسی جگہ پہ میاں محمد نواز شریف ہوتے تو شاید ڈفرینٹ۔ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا لیڈر، اس میں کئی ایسے لیڈر ہیں کہ جن کو میں مارجن دے سکتا ہوں کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے تو ڈفرینٹ رویہ ہوتا۔ ٹھیک، چونکہ اپنے چیئرمین اور قائد پاکستان کی بات کروں تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ لگتا ہے، لیکن وہ تو چونکہ ہیں اسپورٹس میں تو ان کی برداشت تو ڈفرینٹ ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کا جو رویہ تھا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ تھا کہ جو میری وہ پریس ہے، اور شاید ممکن ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے یہاں بھی سخت الفاظ تھے اور الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں، بالکل میں اس میں اس چیز کا بالکل کہتا ہوں کہ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ عام آدمی مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں ریکارڈ پہ لاؤں گا کہ یہی جب شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور آصف علی صاحب زرداری صاحب جو صدر ریاست تھے، اس وقت جو لاہور میں کھڑے ہو کے وہ ان کے لیے پیٹ پھاڑنے کی، چاقو مارنے کی، چھری مارنے کی بات کرتے تھے، چونکہ دیکھیں جب آپ کانسٹیٹیوشنلی جب آپ سبارڈینیشن پوزیشن میں ہوتے تو ایک وزیر اعلیٰ کے منہ سے بھی یہ الفاظ صدر پاکستان کے لیے مناسب نہیں، لیکن اس سے ہٹ کے مجھے بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ کہوں کہ مجھے کوئی ایکسیپشن ہے۔ سردار صاحب، جو غصہ دکھایا آپ نے یا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے، آزاد کشمیر بڑا سینسٹیو ہے پاکستان کے لیے، وہ خطہ آپ خود اس سے بخوبی واقف ہیں، آپ وہاں کے سربراہ ہیں، وہاں کے چیف ایگزیکٹو ہیں، یہ دونوں اطراف سے جو ہوا، آپ سمجھتے نہیں اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں جو حیران کن بات ہے کہ 6 ماہ تقریباً 7 ان کو ہو گئے ہوں گے آئے ہوئے، یا پلس مائنس جو بھی ہے، اتنے ہوگا ٹائم۔ یہ جب سے آئے ہیں شہباز شریف صاحب نے ایک دورہ نہیں کیا مظفر آباد کا۔ آزاد کشمیر کی جو امپارٹنس اور جو سگنیفیکنس ہے، قطع نظر اس کی کہ کون سی حکومت ہے، کون سی پارٹی کی ہے، آزاد کشمیر ہمیشہ پرائرٹی رہا ہے۔ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ وہاں کی اسمبلی کے ساتھ جس پارٹی کی بھی وفاق میں گورنمنٹ ہوئی ہوگی وہ وہاں پہ جاتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں اور ہندوستان کو ایک پیغام دیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ موجودہ آرمی چیف، انہوں نے جو پہلا دورہ کیا وہ LOC کا کیا، چونکہ اسی دوران ہندوستان کی جو شمالی کمانڈ ہے اس کے کمانڈر نے، جو جنرل ہے وہاں پہ، اس نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی وقت آزاد کشمیر کو ہڑپ کر لیں گے۔ جو اس طرح کے ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس قسم کے خواب ان کو آتے رہتے، لیکن ان کے 14 طبق روشن ہوئے ہیں جب سے میں آزاد کشمیر میں ہوں۔ وہ بالکل سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ بندہ یہ کدھر سے آ گیا۔ گزارش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر وہاں نہیں گئے تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم وہاں میرپور میں جائیں،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن ایمبیسیڈر کی پریزنس میں وہ بہت اچھا اس کو کر سکتے تھے، لیکن جو آپ چونکہ جس لیول کے صحافی آپ سے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے، ایل او سی کے اس پار انہیں کیا پیغام دیا اور ایل او سی کی اس طرف کیا پیغام دیا، اگر انہیں کسی کا ذکر نہیں کیا تو کوئی ایسا نہیں ہوگا بھولا بسرا جس کو انہوں نے یاد نہیں کیا۔ ان کو اگر یاد نہیں آیا تو اس آزاد کشمیر کے رہنے والے جو اس منگلا کی اپریزنگ میں اپنے والدین اور اپنے آبا و اجداد کی قبریں دوسری دفعہ ڈبوئی، اپنے اجداد کے گھروں کو دوبارہ پانی کے حوالے کیا، ان کو نہیں مل رہا تو رٹھوا رہے ہم برج نہیں بن رہا، وہ جو 15 ارب رکھے گئے تھے جس میں ان کی بحالی ہم نے کرنی تھی، جن کے لیے ہاؤسنگ اسکیمیں بننی تھی، جو کچھ بھی ہم نے کرنا تھا، جو پہاڑ توڑنے تھے کو ہمارے سر کرنا تھا لیکن نہیں کر سکے، ان کے لیے ایک لفظ کا ایک نہ شکریہ کے لیے دیکھیں باقیوں کا کہہ رہے تھے داسو کے لیے 10 میگا واٹ فری بجلی اعلان کر کے، یہ آزاد کشمیر والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے ایک عام آدمی کے لیے اس سے نیگیٹو رویہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جو اس ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ کشمیریوں کو کہہ رہے ہیں کہ جڑا تسی کر رہے ہیں تھوڑی ڈیوٹی سی، تھوڑا ذکر کرنا اس سے ضروری نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے ہم کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا سکے، ہر جگہ پہ دوسرے لوگ ایجیٹیشن کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کا ہائیڈل کے اندر جو پوٹینشیل ہے اور زیادہ سے زیادہ نیلم جیلم نہیں، ابھی ہم 2 اور ہائیڈل کے کر چکے ہیں، ایک کروت والا اور ایک آزاد پتن والا، جس سے آپ کے 1200 پلس یا 1300 بجلی ابھی آپ کی ایڈ ہونے کو تیار کھڑی ہے، بنا چکے ہم 2 اس وقت انڈر پروسیس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کی دل جوئی کرتے ان لوگوں نے کشمیر کے رہنے والوں یا ہمارے ملک کے کوئی بھی دوسرے عام آدمی بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنے ملک کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے، آپ کے چند الفاظ اس کی جو دلجوئی کر سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے تھے۔ عمران خان صاحب بڑے ایگریسو ہیں، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی اگر بات کی جائے، عمران خان صاحب خوش ہوئے اس لڑائی سے؟ کوئی آپ سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو ایج ہے، چونکہ میں ملک صاحب آپ کے ساتھ چونکہ میرا بہت طرح کا تعلق ہے اور یہ صحافت کا سیاست کا نہیں ہے میرا آپ کے ساتھ تعلق۔ دیکھیے میں آج تک کسی جماعت میں نہیں گیا، کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف یہ میری پہلی پارٹی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ عمران خان کی شخصیت کا اس کے اندر عمل دخل ہے۔ تمام پارٹیوں کے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہوں گے، لیکن عمران خان کو میں اس لیے یہ مارجن دیتا ہوں کہ وہ ایک جمود توڑا، ایک جگہ باریاں لگانے سے ملک نہیں چلتے۔ ٹھیک ویسٹ کی ڈیموکریسی میں اور ہماری ڈیموکریسی میں بہت سارے ایشوز ہیں، ہماری ڈیموکریسی میں بہت ساری قباتیں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک لمبی جدوجہد کی، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو سیاسی اقتدار کی سیاست میں آنے کے لیے جو کرنا پڑتا ہے وہ عام آدمی یا عمران خان سے نہیں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا۔ اس لمبی جدوجہد کے بعد جب عمران خان صاحب کی پذیرائی ہونے لگی اور اب یہ ٹائم تھا کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ہمارا جو کاٹن گروئر ہے اس نے کفن نہیں پہنا، اس نے کفن کو آگ نہیں لگائی۔ تو اس حوالے سے جو عمران خان صاحب کا جو رویہ دیکھیں، ان کے اسپورٹس مین کی جو اسپرٹ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، پیشنس ہوتی ہے، وہ مکمل وہ اس چیز سے دیکھیں ان کو کیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حوالے سے وہ بھی بہت متحد رہے۔ جتنے انہوں نے جلسے کیے انہوں نے وہاں پہ جا کے کوئی جلسہ نہیں کیا، اگرچہ آزاد کشمیر کے رہنے والے قائد پاکستان کی ہر لفظ پہ یہاں بھاگ کے آ جاتے، دوڑ کے آ جاتے ہیں، لیکن انہیں آزاد کشمیر کو حصہ نہیں بنایا، گلگت کو بھی نہیں بنایا۔ لیکن چونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ہم اس کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک کوئی بھی قومی پارٹی ہوتی ہے وہ ملک کے اتحاد اور یکجہتی میں، کوئی بھی دوسری پارٹی بھی ہوگی، میں پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی، جو قومی لیول کی پارٹیاں ہیں یعنی جو الیکٹرل پروسیس میں جاتی ہیں وہ اسمبلی میں سیٹیں بھی لے آتی ہیں، جو قانون سازی ہوتی ہے، قومی پارٹیوں کا وجود ملک کو اسٹرینتھن کرتا ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگانا، گاٹے سے پکڑ لینا اور بالکل اس طرف لے کے جانا کہ جی آپ اگرچہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اس زیادتی کے نتیجہ میں بھی خان صاحب نے اس لیول پہ چیزیں جہاں پہ خان صاحب لچک دکھاتے عام آدمی اٹھ کے کہتا ہے جی یو ٹرن آ گیا۔ دیکھیں سیاست کے اندر بعض اوقات ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے کرنا پڑتا ہے، دوسرے لوگوں نے بھی کیے ہوں گے، لیکن خان صاحب جب یہ سیاسی لچک کسی کو کہیں مارجن دینا چاہتے کہ ہم فورگو کر دیتے، اگنور کر دیتے، معافی دینی پڑتی ہے، اس پہ پھر ہمارا عام آدمی پی ٹی آئی کے ورکر کو پرووک کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو رابطہ ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ اس لڑائی؟ بالکل رابطہ ہوتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے اس لڑائی پہ شہباز شریف صاحب کے پاس؟ نہیں، انہوں نے مجھ سے ڈیٹیل پوچھی تھی اس کے بارے میں۔ دیکھیں خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آزاد کشمیر وفاق کے ساتھ لڑے یا وفاق آزاد کشمیر میں کوئی ایسا بات سوچے، لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمارے لائق کوئی چیز، وہ اکثر اس کے اوپر آزاد کشمیر کو وہ بہت اہمیت دیتے ہیں، آزاد کشمیر کا لینڈسکیپ اور ٹورزم ان کے دل کے قریب ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے سوئٹزرلینڈ کی دنیا کی ہر جگہ انہوں نے دیکھے۔ شہباز شریف کے ساتھ دیکھیں ان کی ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ شہباز شریف کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس وقت ٹائم تھا کہ پاکستان کو اس کے ثمرات ملتے، پاکستان کو اس کا بینیفٹ ملتا، دیکھیں ساری دنیا کہتی ہے
کہ بینظیر جب اس پوزیشن میں تھی کہ وہ ملک کو ڈیلیور کر سکتی تھی، بینظیر کو چانس ہی نہیں ملا. پاکستان تحریک انصاف جب شروع میں آئی، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہاتھوں پہ سرسوں کیوں نہیں جمتی، کیسے جمے بھائی، کیسے ہو، کیسے عمران خان، کیونکہ کوئی سسٹم سے چیزیں آگے بڑھی. اب آپ کا جب چوتھا سال تھا، آنے والا تھا، تو آپ کے یہاں ڈیلیوری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی. پاکستان کی تاریخ کی ٹیکس کلیکشن آپ یہ دیکھیں کہ اب ہوئی، پاکستان کی تاریخ کی فارن ریمیٹنسز اب ہوئی. ٹیکس کلیکشن کا چونکہ یہاں پہ ہمارا جو ٹیکس پیئر ہے وہ کہتے ہیں گارڈ اپنے رکھے، اسپتال اپنے پیسے نہ، بچے کی فیس اپنے، چونکہ دیکھیں جب آپ کو ساری چیزیں تو وہ اپنے لیے ایک فتویٰ دے دیتا ہے. وہ ایک سوشل فتویٰ بھی ہو سکتا ہے، سیاسی فتویٰ کہ مجھے ٹیکس دینا مجھ پہ واجب نہیں ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ جب عمران خان صاحب یہاں سے گئے، بینگ اے پرائم منسٹر کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہماری، 6000 ٹریلین کی ٹیکس کلیکشن، اس دفعہ کی 7000 کی ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ٹیکس کلیکشن نہیں ہوئی، فارن ریمیٹنسز نہیں آئی. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے اگر یہ بیڑا اٹھا لیا، میں نے ابھی جو چیز دیکھی جو میرے لیے حیران کن تھی کہ ہم نے صدر ریاست کے لیے ایک گاڑی تھی، ہم نے اس کا آرڈر کیا 4 مہینے پہلے، کل پیپر میرے پاس واپس مڑ کے آگے کہ جی آپ کی ایل سی نہیں کھل سکتی، گورنمنٹ ایل سی نہیں کھول سکتی. یہ ملک اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی طور پہ شدید بحران سے دوچار ہے. آپ کے پاس 10-12 دن کے پیسے نہیں ہیں امپورٹس کے حوالے سے، آپ جتنی مرضی ایل سی روک لیں، یہ چیزیں رکیں گی. اس حوالے سے اگر شہباز شریف صاحب نے بیڑا اٹھایا تھا، آپ اب تک انہیں کو آل پارٹیز بلائی، دیکھیں سیاست ہوتی ہے. چونکہ عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، وہ اگر اتنے خیر خواہ وہ کہتے ہیں میں عمران خان کے پاس جاتا ہوں، میں بیٹھ کے بات کروں گا. وہ بیٹھے جا کے عمران خان کے ساتھ ڈائلاگ کریں کہ جی دیکھیں آپ بیٹھنے کی بات سردار صاحب کر رہے ہیں، سیاسی بحران بڑھتا ہے، معیشت تباہ ہوتی ہے، عارف علوی صاحب، اسحاق ڈار صاحب کے مابین ملاقاتیں جاری ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ سیاسی بحران ٹل سکتا ہے، سیاستدان مل بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں دنیا ساری میں ہمیشہ جو مسائل ہیں وہ ٹیبل کے اوپر حل ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ سم ٹائم آپ کو ڈیمونسٹریشن کرنی پڑتی ہے، آپ کو پاور دکھانی پڑتی ہے، اور وہ پاور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان کی ایک کال کے اوپر کوئی کمپین نہیں کی جاتی، کوئی ہمارا اس وقت کوئی پٹواری ساتھ نہیں دیتا. وہ عمران خان کی ایک بات آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا کہ کوئی آدمی 6 سیٹیں جیت جائے بغیر کمپین کے، بغیر پوسٹر لگائے، بغیر کوئی بندہ گیا ہی نہیں اس علاقے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا پیک ہے سیاسی طور پہ پاپولیرٹی کے حوالے سے. لیکن ہم اس ساری پاپولیرٹی کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کو اس میں دیکھیں ملک کے حوالے سے آپ اس وقت بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی IMF یہ کرے گا، IMF وہ کرے گا. ایسی صورتحال میں جب آپ IMF کی ٹرم لے کے آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ IMF نے کیا کہا ہے، آپ نے کیا مانا ہے. وہ اگر ہماری ناک کی لکیر ہے، دیکھیں ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی سے سیکھنا چاہیے تھا، نہیں سیکھا ہم نے. کب سدھریں گے، کب سیدھا ہونا ہے ہم نے؟ عمران خان کے ساتھ بہت پہلے شہباز شریف کو اپنا چاہیے تھا کہ وہ بیٹھ کے کہ جی میں بیٹھتا ہوں، آپ بتائیں کہ اس میں سے ملک کو بحران سے کئی جگہوں پہ کلیکٹیو وزڈم کام آتی ہے. دیکھیں آپ آگے بڑھتے ہیں. لیکن اب ترانہ ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر مشروط مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات مشروط ہوں غیر مشروط، اس کے لیے کوئی ایک بیسکلی TOR بن جاتے کہ جی آپ کو کیسے کرنا ہے. لیکن ہمارے لیے پاکستان سپریم ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو جو وہ سمجھ رہے تھے اس کا نتیجہ عام آدمی دے رہا ہے. دیکھیں اس وقت یوتھ ساری کی ساری یہ پاکستان تحریک انصاف کے پرچم میں ڈھونڈ رہے ہیں اپنی بھلائی کہ ملک میں فلاح کیسے ہو سکتی، ملک میں بہتری کیسے ہو سکتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری پارٹیاں جو ہیں یہ پاکستان کا حصہ اور ان کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ پاکستانی ہیں. لیکن سم ٹائم کسی کو اس کی ٹرم پوری نہ کرنے دینا. دیکھیں PMLN کو بھی ماضی میں جب اس کی ٹرم نکالنے سے پہلے نکالا گیا تو ہم نے اس کی بھی حمایت نہیں کی. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ اچھا ہوا، اس کو ٹرم پوری کرنے دے، اس کے بعد وہ عوام کے پاس آئے. لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی جب لوگوں کو موقع نہیں دیا جاتا اپنی مدت تو اس سے ملک کے اندر ابتری نہیں کر سکی. مولاتی جو ہے وہ سازشیں ہوتی ہیں. رسالہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. کچھ سازشوں کا ذکر آپ کے سامنے بھی کریں گے، کچھ انفارمیشن بھی آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کچھ اہم میٹنگز کا حصہ آپ خود بھی رہے ہیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب. سردار صاحب کل آپ نے انٹرویو دیا جیو نیوز کے پروگرام میں سلیم صافی صاحب کو. اس میں آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جو لڑانا چاہتے تھے عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ. یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی. میاں نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کو لڑانا چاہتے تھے، اس لیے میاں نواز شریف کی لڑائی ہو گئی. ہم سیاستدان کو کیوں نہیں مورد الزام ٹھہراتے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ چند لوگوں میں گھر گئے، چند لوگوں نے ورغلا لیا؟
لیڈرشپ کی تو کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. ہمارے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, پھر حکومتوں سے نکلتے ہیں, پھر لڑائی لڑتے ہیں, کہتے ہیں جی چند لوگوں نے برگلا لیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جن چیزوں کو اوور لک کیا جاتا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور ہم نے اپنے ملک کا نقصان کیا. کچھ حقیقتیں ہمیں ماننی چاہیے. ہم کیوں ایسے اپنے اس ملک کو لے آئے یہ پاکستانی کہ جو گھاس بھوس کھا کے, یہ دنیا کی 7ویں بڑی نیوکلیئر پاور. بالکل ٹھیک. پاکستان کے کئی ادارے ایسے ہیں کہ دنیا ان پہ فخر کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے مایہ ناز ادارے اور مایہ ناز لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سکہ منوایا, اور جب بھی کوئی چیلنج آئے وہ اس سے نبٹ سکتے. لیکن معاشی اعتبار سے بنگلہ دیش کا ٹکا جو تھا, یہ بنگلہ دیش کل ہم سے علیحدہ ہوا. ہم کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں گے کہ مچھلی کھا کے کتنا آگے نکل گیا. ابھی یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں بھی کسی حد تک جو آپ نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کی حکومتوں کو بھی تیسری ٹرم بھی پوری نہیں ہوئی. یہ جو تیسری ٹرم تھی میاں محمد نواز شریف کو ملی وہ پوری نہیں ہوئی ایز اے پرائم منسٹر, اور پیپلز پارٹی کو بھی کوئی ٹرم اس طرح پوری نہیں کر ماضی کی جب حکومت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی, یہ جو NRO تھا, اور پھر یہ جو 2013 سے 18 تک تھی, یہ بھی PMLN کو حکومت کو ٹینیور پورا کرنے دیا گیا. لیکن آپ اپنے ملک کی جب تاریخ اٹھا کے دیکھتے تو کسی حد تک دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک ذکر آتا ہے, دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کے 2 حصے. ایک وہ ہے کہ جو ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ, ان ملکوں کی سول مطلب زیادہ بہتر جن کے ہوں, سول اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. حکومتوں کو کامیاب اور ناکام کرنے میں وہ بھی بہت استاد ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی کچھ نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ سانو پتہ ہے اور وہ دوسرے نے کچھ نہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان میں سے بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ملک کے لیے بہت بہتر کام کر جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت ساری چیزوں کے بچانے میں جو صدر غلام عیسیٰ خان تھے, ان کو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے, ان کا بڑا رول رہا. خواہ وہ مطلب نیوکلیئر پاور بننے میں پیرا دینا ہو, کئی آپ کے پولیٹیکل سسٹم کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بچانے میں انہوں نے پیرا دیا ہو, کئی چیزوں کے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت ساری ویلیوز کا وہ رکھوالا تھا. اب وہ بیسکلی وہ سول اسٹیبلشمنٹ تھا, لیکن وہ ان چیزوں کو سمجھتا تھا, پیرا دینے والا آدمی تھا, اور باہر لوگوں کے ساتھ اس نے جنگ بھی لڑی ہوگی. ایک مطلب ہے ہر طرح کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریزسٹنس تھی. اسٹیبلشمنٹ کیا فرشتے ہوتے ہیں وہاں پہ؟ کیا وہ ہر وقت یہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو آئین اور قانون کے ہیں؟ نہیں ہے. یقینی طور پہ وہاں پہ بھی ہیومن ایرر موجود ہوتا ہے اور کئی مسٹیک ہو سکتی ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی وہاں سے. لیکن سردار صاحب, اسٹیبلشمنٹ جب سیاستدان کا ساتھ دیتی ہے اچھی ہوتی ہے, جب سیاستدان کا ساتھ نہیں دیتی بری ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ چیز ہمیں اس حوالے سے میں چونکہ ڈیفرنٹ دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جو آپ کے ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا جو سب سے بڑا ایک جو اس کا جو بیسکلی ذمہ داری ہے وہ ملک کی حفاظت ہے. ٹھیک. وہ چیز ملک کے لیے کہ جو ملک کے لیے انجریس ہو سکتی ہے, ملک کے سسٹم کے لیے ہو سکتی ہے, اس کی پریونشن کرنا, اس کو روکنا, اس کو آگے بڑھنے سے سٹاپ کرنا. اور وہ بعض اوقات باہر کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, پاکستان جیسا جو ملک ہے, پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں کہ جو صرف مسلمان ملک کی بات نہیں ہے, یہ واحد ملک ہے کہ جو کلمہ طیبہ کی اساس کی بنیاد پہ وجود میں آیا. جو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کی تحریک نے اس ملک کو جنم دیا. اب یہ ملک کئی دنیا کو کھٹکتا ہے, اور اس ملک کے اندر جو ریزیلینٹ سسٹم موجود ہے, عام آدمی جتنا دلیر ہے, جتنا وہ آگے بڑھ سکتا ہے, دنیا میں ایسی قومیں نہیں دیکھی جاتی. پاکستانیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے, ان کو پتہ ہے جس دن یہ آسودہ ہو گئے, بالکل ٹھیک, جس دن یہ سکھی ہو گئے, بہتر روٹی کھانے لگے, یہ چیلنج کریں گے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, ہم دنیا کو جیے اور جینے دو کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ بھی جیے, آپ ہمارے معاملات کو چلنے دیں. ایک غلط ہمارے خلاف, چونکہ ہمارا جو پڑوسی ہے اس کو چونکہ ہدایت نہیں ہے, اور وہ پاکستان کے حوالے سے دنیا کو کہتا ہے کہ جی انہوں نے اتنے رکھو کہ سا لیندے رہے تو نہ مرن تو نہ جیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اداروں کا جہاں تک تعلق ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل خاص پارٹی کی سپورٹ کرتے تو اس کو اچھے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دیکھیے جو آپ 89 سے لے کے جب IGI بنی, ہمارے فارمر آرمی چیف, فارمر DGI عدالتوں میں پیش ہوئے, یہ 35 کروڑ مہران بینک والا جو ہے. اب اس طرح کی کئی قصوں کے اوپر آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ جی یہ ساری کہانیاں آتی رہی. یہ جو اس نے جو آپ کو ایک بات بتاؤ بیچ میں آ کے جو شہباز شریف صاحب نے ذکر کیا نا منگلہ کا, کہ جی منگلہ ایوب خان نے بنایا, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی ایوب خان اللہ تعالیٰ کئی بندے چنگے کام بھی کر دیں, کچھ تھوڑی بہت مسٹیک بھی ہو جاتی. میں نے 62 کے آئین نے ایک عام رول ادا کیا بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے میں, جہاں چونکہ پاور ایک جگہ پہ ارتکاز ہو گیا, لیکن آپ کا منگلہ اور تربلا اس ملک کی ترقی کو کہاں لے گیا. بالکل ٹھیک. ہم آج بھی 40,000 تک نہیں پہنچ سکے میگا واٹ,
انڈسٹریلائزیشن ایوب خان کے دور میں ہوئی. یہ 22 خاندانوں کا جو ذکر ہوا, چرچا ہوا, باہر پرچار ہوا کہ یہ تھا صرف 22 خاندان ہیں, انہوں نے اس ملک کی 60-70% دولت اپنے کو رکھی ہے, باقی عوام سڑکوں پہ. اس کے دور میں یہ ایوب خان کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ میں نے ان کو کہا باہر جب ہم اس کے وہ دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا جی ایوب خان کی طرح جڑے اسی باقی اسی کر رہے صرف کام اسی بولا. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ ایک چیز مجھ سے رہ گئی تھی کہ انہوں نے کچھ ڈیموں کا ذکر کیا کہ بادشاہ منڈا یہ وہ جو ان کو لکھ کے دیے گئے ہوں گے, انہوں نے خود تو نہیں پتہ ہوئے گا, لیکن انہوں نے کشمیر کے جو 2 ڈیم ابھی بنے, کرور کا ڈیم اور پتن کا, جو آپ کو 12-13 چکے نیلم جیلم آپ کو دے رہا ہے. نیلم جیلم کا اگریمنٹ آپ کا ہونا تھا 2012, ٹرائی پارٹ ہے, یہ کہ گورنمنٹ وابڈا اور فیڈرل گورنمنٹ ہماری, وہ اگریمنٹ نہیں ہوا, چونکہ بغیر اگریمنٹ تو چل رہا تھا. 2 ڈیم بن گئے, 2 انڈر پروسیس ہے. یہ آپ کی اسی طرح 2-2.5 ہزار بجلی فردر ایڈ ہونے کی ہمارے سسٹم کی, اور یہ جگہ ہمارے اپنے ملک کی ہے, یہ کسی کے باہر کے نہیں ہے. آزاد کشمیر پاکستان کی بنیادی اکائی اور حصہ ہے. میں اس حوالے سے کہ اس کو کرنا چاہیے, کسی پر بیلنس رکھ کے چلے تو اچھی بات ہے, ایک طرف ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں اگر دیکھیں, ایک چیز اور ہے کہ یہ جو ڈائلاگ ہے نا, ہمارے یہاں جو ڈائلاگ ہے اداروں کے درمیان اور پولیٹیکل رجیم کے درمیان, وہ ایک خاص نپے تول اسٹرکچر سے چلا آ رہا ہے شروع سے. اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ڈائلاگ کس نوعیت کا ہو. آپ کے یہاں اسٹریٹجک اسٹڈیز ہوتی ہیں, بالکل ٹھیک, آپ کو پالیٹکس کے حوالے سے اور اپنے سوشل سسٹم کے حوالے سے کچھ ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ڈائلاگ کیسا کریں, کس حد تک کرنا چاہیے, تاکہ وہ جو بیچ کی چیزیں ہیں نا اس کے اندر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدورتیں ختم ہوں اور ایلیمنیشن ہوں. سردار صاحب ڈائلاگ ہونا چاہیے, سول ملٹری ڈائلاگ کی ضرورت آج بھی محسوس کی جاتی ہے, لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے فوج کے ساتھ لڑائی لی ہے, ہیڈ آن پہ لے لیا, پھر اداروں کے جن اداروں کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ بڑے انٹیلیجنس کے بڑے اہم ادارے ہیں, ان کے افسران کے نام لے لیے گئے, کیا لڑائی اس حد تک جانی چاہیے تھی؟ دیکھیں اس میں ایک پہلو تو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کی قدر کرنی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی چیز, اس حد تک نہیں جانی چاہیے کہ جی مطلب ہے وہاں تک ہم جائیں کہ تھانوں میں یا ان جگہوں پہ ہم اپلیکیشن دیں یا وہ نام آئے. لیکن اس میں دیکھیں ایک جو چیز ہے کہ ایک چیز کو ہمیں اپنے طور پہ ایک حقیقت ماننی چاہیے کہ دیکھیں آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے نا, اس سسٹم کے اندر جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے چلانے میں عام رول ادا کرتا ہے. جب آپ اداروں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اگر اس چیز کو جوڑنا چاہیں یا باہر پبلک میں آ کے کرنا چاہیں تو مشکلات ہوتی ہے, نہیں کر سکتے, ان کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اس میں آپ نے پولیٹیکل رجیم کسی پارٹی کے اس کو آپ آگے کریں گے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں, افغان وار ہو, اس ریجن کے اندر جتنے دباؤ آئے, ہماری ان قومی اداروں نے پاکستان کے انٹرسٹ جو گرم پانیوں کو آنا چاہتا تھا, کوئی ٹھنڈے کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا, تو ہمارے اداروں نے بہت بنیادی رول ادا کیا. آج بھی آپ کے ملک کے مطلب جو سسٹمز ہیں, افغانستان کے اوپر دوبارہ طالبان کا آ جانا اور امریکہ کا یہاں سے ناکام ہونا, اس حوالے سے بہت ساری چیزیں اداروں کے اندر پالیسیز بنتی ہیں, اسٹڈی ہوتی ہے. چونکہ سیاسی طور پہ ایک ایسی کیفیت بن گئی ہے ہمارے ملک میں کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو, اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ چونکہ جو میں نے کہا نا کہ نپا تولا ہو رہا تھا, چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ایک ایج ہے جو کسی دوسرے کو نہیں ہے, وہ عمران خان کی ذات ہے. ٹھیک, عمران خان کی ذات کے ساتھ جو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں افیلیٹڈ ہوں, عمران خان اندر اور باہر سے پاکستانی ہے, باہر نہیں دوڑنا اس نے, باہر کہیں نہیں جانا اس نے. ٹھیک, جو کاؤنٹی اور جو باہر کی جمع پوجی تھی, جو کچھ ملا, کسی نے تحفہ دیا, کسی نے چندہ دیا, وہ ان ملک کے فلاحی اداروں پہ لگ رہا ہے. وہ آدمی کہ جو لاہور جانے کا کرایہ نہیں رکھتا, اس کا اس ملک میں کینسر کا علاج ہو, کسی ایسا انفیکشن کے جو بالکل ٹھیک, نان ٹریٹیبل ہے اس کا علاج ہوتا ہے. یونیورسٹیوں کی بنیاد تو بنیادی طور پہ آیا بندہ کیا بنا رہا ہے, کوئی اپنے فارم ہاؤسز بنا رہا ہے, کوئی فیکٹری لگا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان کو جو پاکستانیت کے ساتھ جو اس کا ہے کہ اس کا مرنا جینا جس بندے کا اپنے ملک کے ساتھ ہو, وہ چیز میٹر کرتی ہے کہ وہ یہیں پہ ہے, وہ حکومت میں ہوگا تو تب بھی یہیں پہ ہے, اور حکومت میں نہیں ہوگا تب بھی یہیں پہ ہے. اب اس چیز کے اوپر جو یہ مارجن عمران خان سے چھینا جا رہا ہے. اداروں کے حوالے سے میں آپ کو کئی دوسری لیڈرشپس بھی ہیں, ماضی میں دیکھیں انہیں کیا کچھ نہیں کہا ہوگا. بالکل, میں اس پنڈی کی آپ کو 2018 کی آپ کو دکھاؤں, 5 سڑکیں ہیں, کس ہمارے افسر کا نام نہیں لیا گیا اور کیا کچھ نہیں کہا گیا. لیکن یہ اس وقت میں نہیں کہتا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا عام آدمی کر رہا ہے اس کو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے, اس کو رکنا چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں اس وقت ملک معاشی اعتبار سے کمزور ہے, بہت زیادہ, شاید تاریخ میں ایسا کمزور پہلے کبھی نہیں ہوا. ہمارے ادارے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک جتنی بھی پولیٹیکل رجیم ہے, میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ جی وہ ہمیں چاہیے سمجھیں, لیکن ایک بیلنس لے کے چلیں, اور جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے اس مینڈیٹ کی قدر کرنی چاہیے.
اس مینڈیٹ کی جب آپ قدر کریں گے تو اس سے سسٹم اسٹرینتھن ہوگا. دیکھیے جنگ عظیم دوم میں برطانیہ لیکن سردار صاحب یہاں تو باجوہ صاحب یہی کہتے رہے کہ ہم لے کر آئے عمران خان صاحب کو, ہماری توقعات پر وہ پورا نہیں اترے, پرفارمنس بہت بری تھی, پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا, اور عمران خان صاحب نے خود اس کو تسلیم بھی کیا ہے کہ باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کا تو ٹکٹ کو نہیں لے گا. دیکھیں میں ایک چیز آپ سے یہ کہوں کہ جو بنیادی طور پہ کمپلیٹ لے کے آنا تو چونکہ صرف عوام کے اختیار میں ہوتا ہے, ادارے سپورٹ کرتے ہیں آپ کو. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ادارے سپورٹ کرتے ہیں کہ یعنی جو الیکٹیبل کی جو ہمارے ملک میں ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جی الیکٹیبل کس طرح, الیکٹیبل بھی چونکہ انہیں حاضری لوانی ہونی ہے ایک باری, وہ کہتے ہیں جی کڑے پسے یہ کون آ رہے حکومت, اس میں ان کو انڈیکیشن سے وہ آپ کی طرف کاٹھے ہوتے ہیں. چونکہ جب 2011-12 سے پی ٹی آئی کا ٹائم آتا ہے رائز کا, اور بہت انپریسیڈنٹڈ رائز تھا, چونکہ لوگ مایوس ہوئے, عام آدمی تنگ آیا, وہ کہتے ہیں یار بیان دے دے کے آپ بتائیں ہمارا ہوگا کہ کب ہوگا, اسٹارٹ کب کریں گے. وہ الیکٹیبل انہوں نے شاید اس کو ایک ہوتا ہے کہ اس کو اشارہ ہوتا ہے, اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے, یا اس کو کوئی تعویذ دے دیا جاتا ہے کہ یہ کامیابی کا تعویذ ہے, ادھر جاؤ. وہ جاتا ہے کسی پارٹی کی طرف. یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے کہ اس کی طرف لوگ آئے. ہمارے ملک میں ہمیشہ ریجنل راجواڑے, نیشنل لیول کی پارٹیاں یہ ہمیشہ رہی ہیں, اور کسی نہ کسی طرح سے ان کو اداروں کی بلیسنگ ہمیشہ ان کے اوپر ہوتی ہے. آپ سندھ کے اندر بھی ایسی پارٹیاں دیکھیں گے, بلوچستان میں بھی دیکھیں گے, کے پی میں بھی ہیں. پنجاب میں چھوٹے ریجنل راجواڑے, چونکہ پنجاب پاکستان ہے اور ہمارے ملک کا عام صوبہ ہے, پنجاب میں ریجنل راجواڑے اتنے نہیں ہیں, لیکن بڑی پارٹیوں کی ہمیشہ گرپ ہوتی ہے. لیکن پنجاب کا مینڈیٹ آپ کو وفاق میں لاتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی چونکہ عمران خان بھی قومی اداروں کے حوالے سے بڑے پازیٹیو رہے ہمیشہ, اداروں کا اور ہمارا اس حوالے سے انڈرسٹینڈنگ لیول تھا. پرفارمنس کے حوالے سے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ کچھ ایسے, یہ ہر دور میں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں ٹائم پہ کیوں نہیں آتے, میں یہ کہتا ہوں کہ بی بی خود پرائم منسٹر تھی, ان کے بھائی کو کراچی کی سڑکوں پہ مارا گیا, اور اس ٹائم نے بھی آنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا کراچی کی سڑکوں پہ خون میں لت پت 10-12 گھنٹے تک کوئی ایمبولینس نہیں, اور بہن پرائم منسٹر. یہ ایسے بیچ کے اندر سسٹم کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جو وہاں پہ سازش کری گئی ہوگی. اور یہ عمران خان کی جب ہماری یہاں حکومت آئی پی ٹی آئی کی, تو ہم نے سب سے پہلے, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ میں کریٹک تھا, ہم نے ڈسٹرکشن شروع کر دی. ہم نے کہا جی اس کی انکروچمنٹ ہے, اس کی انکروچمنٹ ہے, اس کی انکروچمنٹ ہے, ہم نے چیزیں گرانے شروع کر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا ایک دفعہ نقصان کرتے ہیں وہ قیامت تک آپ کو معاف نہیں کرتا. کہتے میرا انہوں نے ڈھابا مطلب پان دیتا, کوئی گرا دیتا, کوئی چکے لے گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, یقینی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ان چونکہ لوگوں سے تھوڑے سے خائف ہوئے تھے, چونکہ وہ جو چیزیں ہم گرا رہے تھے نا, یہ اسلام آباد میں کشمیر ہائی وے کے اوپر دیکھیں آج بھی آپ کو یہ سیریا کا منظر ہے. بلڈنگوں کا نہ ہم نے آگے کسی کو ترغیب دی کہ بھائی لینٹر اٹھاؤ, یہ جو 3 ڈبے پڑے ہوئے ہیں, چادریں پڑی, اس کو وہ اسی طرح جیسے کچھ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی تھی, وہ غلطی تھی. تو یہ جو آپ کا ہے نا کہ حکومت کے اندر دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے سامنے بیٹھ کے کئی دفعہ کہا, میں نے کہا سر ہمیں ڈیلیور کرنا ہوگا, یعنی عمران خان نے نہیں ہمیں کرنا ہوگا. یہ میں اپنے وزراء کے لیے ایک بات, لیکن یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان بلیک میل نہیں ہوا. عمران خان نے پہلی دفعہ کہا کہ وزراء کی حاضری ہوگی. اس سے پہلے کہتے وزیر سوچا ہی نہیں کہ میں نے بھی کوئی پوچھے گا. وزیر تو بدماش ہوتا, ٹھیک, اس کو کہ جی وزیر بیٹھے اپنے دفتر میں بیٹھے, اور وزراء میں آپ یہ دیکھیں کہ رزاق داؤد جیسے آدمی کی وزارتیں واپس لی گئی, اس کو آئسولیٹ کیا گیا کہ بابا جی نہیں زیادہ کام کر سکتے تو اتنا کرن جب تک کر سکتے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہماری نشست میں ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب. سردار صاحب نے وزارتیں واپس لینے کی بات کی. آج عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ مجھے کہہ رہے تھے کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیا جائے اور عبدالعلیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے, جس پہ ہم نہیں مانے, لیکن پھر آخر میں جب آ کر ہم پھنس کے ہمیں ماننا پڑا. آپ بھی بزدار صاحب کے ساتھ کابینہ میں تھے, بڑے ان کے قریبی ساتھی تھے. فوج کیوں نالاں تھی بزدار صاحب سے؟ بزدار صاحب کی پرفارمنس درست نہیں تھی, کیا مسئلہ کیا تھا؟ دیکھیں عثمان بزدار صاحب کا ایز اے انسان, ایز اے ہیومن بینگ بہت کم لوگ ہوں گے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عثمان بزدار صاحب نے خوبیاں تھیں یا ہے, بہت کم لوگوں میں ہوتے. سیاسی طور پہ یہ چونکہ میں پنجاب میں تھا, مجھے اس چیز کا پتہ ہے بہت ساری چیزوں کا, میں شاید آئی وٹنس بھی ہوں گا. لیکن اس میں یہ تھا کہ جو اداروں کا جو وہاں پہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ چونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, 12 کروڑ کا صوبہ ہے, اور اس میں جو پرفارمنس ہونی چاہیے وہ پرفارمنس نہیں ہے. تو وہ پرفارمنس کے حوالے سے وہ مطلب اس حوالے سے گورنمنٹ کو شاید سجیسٹ کرتے ہوں گے, اور عمران خان صاحب کو کرتے ہوں گے کہ جی وہاں پہ آپ چیف منسٹر چینج کریں,
یہ میں نے آج سنا ہے کہ وہ علیم خان صاحب کا کہہ رہے تھے, ہو سکتا ہے کہا ہوگا انہوں نے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی طور پہ یہ کنسرن تھے ان کے حوالے سے کہ جی شاید. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, اب یہ ایک پہلو ہے اس کا کہ چیزیں لیٹ ہوتی ہوں گی, لیکن پنجاب میں جو اس وقت اسٹیک ہولڈر تھے اس حقیقت کو فوج کی سینگل سے دیکھتی ہے یہ الگ بات ہے, لیکن عمران خان صاحب بینگ کیپٹن جنہوں نے پاکستانی ٹیم چلائی ہے, اور دنیا کے میدان میں بندے کے نرز نہ ہوتے, جھنڈا لے کے اترنا آسان نہیں ہوتا, پوری کام تبصرہ کر رہی ہوتی ہے کہ اگلا اوور اس نے نہیں دینا, اگلا اس طرح بیٹنگ دے بھائی, وہ کیپٹن کو فیصلہ کرنا ہوتا. کیا اس اینگل کو کوئی دیکھتا ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو ہمارے گورنر صاحب تھے چودھری سرور صاحب, ظاہر یقین طور پہ ان کو بھی پاور چاہیے تھی, گورنر تو وہ پہلے بھی تھے, انہیں وہاں سے چھوڑ کے ہمارے پاس کیوں آئے تھے؟ جہانگیر ترین صاحب ان کے اپنے مطلب تھا کہ ہم حکومت میں آئے, اور اس کے ساتھ جو اس وقت ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز الہی صاحب, تو وہ ہمارے اتحادی تھے. اب ان کے اوپر بھی دباؤ ہوگا, ان کی ضرورت. اب یہ جتنے اسٹیک ہولڈرس تھے یہ چند لوگ شاید سمجھتے ہوں گے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کی کئی شاموں میں یہ کہتا تھا کہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ فائل فوراً نکلے, نوٹ ہویا, جو لکھا ٹھیک ہے لکھ کے آگے پہ, لیکن یہ چند کی میں بات کر رہا ہوں جو آپ کے لیے سامنے ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے نہیں ہوتے, وہ اسٹیک ہولڈر بنے ہوتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے حکومت میں عمل دخل کرنا چاہتے ہیں. کسی ڈی سی لوانا, کسی تحصیلدار سے, کسی اے ڈی سی جی ریونیو بڑھایا میں عام ہوتا تھا. اب یہ وہ پہلو ہے کہ یہ عثمان بزدار کو یہ ایک پلس تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا کوئی بھی ہوتا, دیکھیں جو اس وقت موجودہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے پرویز الہی, ان کے مقابلے کا وزیر اعلیٰ میں پنجاب کی تاریخ میں کسی نے نہیں. میں نواب آف کالاباغ کی بات نہیں کرتا, وہ ایڈمنسٹریٹولی اور فوجی رول کے اندر چیزیں اور ہوتی ہیں, چونکہ اس میں ڈنڈا ہوتا ہے اور بندوق ہوتی ہے کہ کرنا ہے تو کر, نہیں تو نکل جائے. پرویز الہی کو میں آپ کو یہ جو 112 تھے, کتنے ادارے اس کے گنوائیں گے اس بندے کے, جو آپ اسپتالوں کو, یہ بندہ ڈوئر ہے, نعرہ نہیں, یہ کرنے والا آدمی, اور یہ کر جاتا ہے. اور اس نے جو کام کیا ہوا ہے کسی بھی حکومت کے 20 سالوں پہ بھاری ہوتا ہے وہ. لیکن جو پاورز ہوتی ہیں نا پولیٹیکل آدمی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, وہ کس کو کتنے اختیار دینا چاہتا. عثمان بزدار صاحب نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو پورا رکھا ہے, کیونکہ دیکھیں جب آپ کی حکومت کو, باجوہ صاحب کیوں ناراض تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جو لیٹ ہوتی ہوں گی نا, لیکن یہ تھا کہ یہ جو چونکہ فوج اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہوگی نا کہ یہ بندہ چیزیں صحیح نہیں نکالتا, یا اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول وہ نہیں ہے, یا جس طرح سے تکڑا. کیا عمران خان صاحب کو باجوہ صاحب کی بات مانی لینی چاہیے تھی؟ دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ جب سیاست آپ کرتے ہیں نا تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں 100% کوئی بھی آدمی اگر مان رہا ہے تو وہ پھر فوجی ہوا نا. دیکھیں یہ اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے نا, اس پہ کوئی بات کرے گا کھل کے, وہ مطلب ہے. دیکھیں نا اس کا یہ ہے کہ دیکھیں کچھ قومیں, ایک اور بھی بات ہے, کچھ قومیں ریجمنٹل نیچر کی ہوتی ہیں. ہمارے کئی دوست ملکوں میں بھی ایسا, وہ کہتے ہیں یہ ریجمنٹل نیچر دے رہے جس پاس لاؤ لگ جیسے. دیکھیں پاکستان کے اندر وہ آپ ہوں, میں ہوں, کوئی اور ہے. میں اپنا کہتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی کہے گا کہ میں 100% اس کی بات مانوں گا تو پھر میں سیاست ہی کیا ہوا ہے, ووٹ لے کے کیوں ہوا ہے. کوئی اس طرح ہر بندے کا یہ ہوتا ہے کہ جی میں کتنی کسی کی ماننی ہے, ایک مارجن ہر آدمی سیاستدان لے کے چلتا ہے. اگر 100% ہے تو پھر نوکری کرے, وہ پھر اس کی اور پوزیشن ہوگی. سیاست کے اندر چونکہ آپ کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے, میں جو اس جنگل کی طرف اس پہ بات نہیں لوگ کرتے کہ وہاں پہ بہت سارے. اچھا علیم خان کی آپ نے بات کی, دیکھیے علیم خان صاحب بھی ایک اسٹیک ہولڈر تھے, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پارٹی میں میری بڑی کنٹریبیوشن. وہ موسٹ سینئر منسٹر کی حیثیت سے 90 شاہراہ پہ بیٹھتے تھے, اور ان کا یہ بالکل ہوگا کہ کوشش کی جی میں نے پارٹی کے میں نمایاں لوگوں میں سے تھا, اور میں پارٹی کے ساتھ رہا, مشکل میں رہا, آسان. دیکھیں پارٹیوں کے ساتھ جو لوگ ساتھ دیتے, آپ مجھے وہ پوزیشن دیں یا نہ دیں, لیکن جو ساتھ چلنے والا اس کی تو وش ہوگی نا. اب علیم خان صاحب سمجھ رہے تھے, تو اس لیے وہ جب 90 شاہراہ پہ بیٹھتے تھے اور سینئر منسٹر, اور اس میں دوسرے لوگوں کو ہمیشہ اقتدار کے کریڈورز میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار علیم خان صاحب کو بھی گلا ہے کہ خان صاحب کے بڑے قریبی شخصیت نے مجھے گرفتار کروا دیا تاکہ میرا راستہ روکا جا سکے. سچی بات ہے, میں چونکہ اس میں رہا ہوں, میں نے چونکہ ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں, لیکن یہ ایک چیز آپ مارجن دیں گے عمران خان کو, یہ اگر ہم نہ دیں تو زیادتی ہوگی. کہ دیکھیں گرفتار کرانا نہ کرانے کا تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, چونکہ وہ کیسز تھے کچھ, مجھے نہیں پتا کہ کیا تھے چونکہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2 منسٹر, سبطین خان صاحب, سبطین خان پرانا مطلب سینئر آدمی پی ٹی آئی کے تھے, عمران خان نے نکالا نہیں, لیکن وہ پارٹی کے اندر رہے, لیکن ان کی گرفتاری ہوئی بھینگا منسٹر. علیم خان بھی سینئر منسٹر تھے, عمران خان صاحب کے عام لوگوں میں شامل تھے, لیکن وہ گرفتار ہوئے. دیکھیں کچھ طرح اور کچھ طریقے عمران خان نے ہماری سیاست کو دیے, ہم نے اس کی پذیرائی نہیں کی. ہم اس لیے کہ عمران خان کی مخالفت میں نہیں دینا چاہتے, لیکن دیکھیں کچھ چیزوں کو ماننا چاہیے. کچھ چیزوں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو فردر لچک کی ضرورت ہے. جیسا پولیٹیکل ڈائلاگز ہوتے ہیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ معاملات کے ہوتے ہیں. فوج کی لیڈرشپ تبدیل ہو چکی,
اب پی ٹی آئی کی جو فوج کے ساتھ لڑائی ہے آپ کو کم ہوتی نظر آتی ہے؟ میرا یہ اپنا خیال ہے کہ دیکھیں جو ایک لوگوں کے ہاں ایک کنسپٹ ہوتا ہے کہ فلانے نے فلانے آرمی چیف کی سفارش کی تھی، فلانے نے فلانے آرمی چیف کو بنوانے میں اوورال ماضی کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا ناقبت اندیشی ہوگی کہ اگر اس نے ماضی کو نہ دیکھا۔ آپ کی 70s میں جب آرمی چیف بنانے کی بات آتی ہے جنرل محمد ضیاء الحق جن سے 7 لیفٹیننٹ جنرل سینئر تھے، پاکستان کی تاریخ کے 7 لیفٹیننٹ جنرل پہلی دفعہ سپرسیڈ ہوئے، ان کی ریکمنڈیشن جنرل ٹیکا خان نے نہیں کی تھی۔ جنرل ٹیکا خان اس کو ڈیفنس کے سیکورٹی ایڈوائزر تھے بھٹو صاحب کے، اور وہ اپنے طور پہ پاکستان آرمی کو کے مطلب بڑے عام آدمی سمجھے جاتے ہیں، روحانی باپ کے طور پہ لوگ ان کو لیتے، لیکن بھٹو صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ 7 لیفٹیننٹ جنرل کسی کم دے نہیں، انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو جنرل اسلم بیگ کی ریٹائرمنٹ سے 4 ماہ پہلے جنرل آصف نواز جنجوعہ کو آرمی چیف بنایا گیا کہ اسلم بیگ اگر جانے دے ٹائم کچھ کرنا ہے تو نہ کر سکے، 4 مہینے پہلے اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آصف نواز جنجوعہ چونکہ کراچی کے کور کمانڈر رہ چکے تھے، ان کو جب کراچی میں اس وقت کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی جو آپریشن کرانا چاہ رہی تھی وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کرانا چاہ رہی تھی۔ جنرل آصف نواز کو علم تھا بینگ اے کور کمانڈر کی گڑبڑ کڑی جگہ۔ اس کے ساتھ اگلا کام یہ ہوا کہ جنرل نصیر اختر تھے اس وقت کے کور کمانڈر کراچی، وہ رہ چکے تھے۔ یہ چونکہ آپریشن ایسا ہوا کہ وہ MKM کے کھاتے پہ آ گیا کہ پرابلم وہاں ہے، وہاں بوریاں ہوتی ہیں۔ جنرل نصیر، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چونکہ نصیر اللہ بابر پہلے یہ ہائی لائٹ کر چکے، بعض فوجی اپنے اپنا نقش قدم چھوڑ جاتے کم کر کے، اس میں آصف نواز جنجوعہ کی اور نواز شریف کے آپس میں اختلافات ہوئے، اور ان اختلافات کے نتیجہ میں ابھی کسی منطقی انجام پہ نہیں پہنچنے تھے چونکہ بیگم آبدہ حسین اور کئی لوگوں نے کتابیں لکھی کو حوالہ جات ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف نواز جنجوعہ کی اس دوران اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ اس ڈیتھ کے بعد جب جنرل وحید کاکڑ آئے تو لوگوں نے کہا یہ شریف آدمی ہے، بیان نہیں دیتا، آستہ بولتے، لیکن جب ٹائم آیا جب غلام عیسیٰ خان نے نواز شریف کی حکومت برطرف کی، جو جنرل وحید کاکڑ نے روہیداد خان کو بلا کے کہا کہ صدر صاحب جڑا کرنا چاہیے نصیحت کی سپورٹ کر، مقصد ان کو مل گیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جنرل وحید جو خود نہیں کہہ رہے تھے، انہوں نے 10 کور کے کمانڈر سے کروا دیا۔ جنرل ملک کو اس نے سختی بھی کی، جو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے کہ اس کو بڑی سختی کرنی پڑی، ان کا بیک کے گل سنو، اس طرح نہیں کمرے سے نکل سکے۔ بالکل ٹھیک۔ اب دیکھیں جہانگیر کرامت کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں برداشت کیوں نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا، کیا جرم کیا اس نے؟ نیشنل سیکورٹی کونسل، اس نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی، دیکھیں دنیا میں کئی ملکوں میں، ترکی جیسے کئی ممالک ہے جہاں پہ فوجی ایک سیاسی تاریخ کے اندر ایک کردار رہا ہے، آپ مانے یا نہ مانے کردار ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر کرامت کی اس ایک سٹیٹمنٹ پہ جو اس کے ساتھ ریزگنیشن لی گئی وہ زیادتی تھی، تو بالکل سراسر زیادتی تھی، بے جا اور غیر ضروری تھی۔ اور اس کے بعد بھی جو سینئر 2 جنرل سے ان میں سے کسی کو موقع نہیں بنا دیا گیا، کسی جنرل مشرف کو کسی نے ان کو کہا، پہلے سے جانتے تھے مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے جنرل مشرف کو کہا کہ یہ بنے گا۔ اس کا پہلا صحافیوں نے کہا جی جو سوال کیا نا، سمجھنے والے کو سمجھ لینا چاہیے تھا، دور کی ہوتی ہے جو جان دیدہ، انہوں نے کہا جی آپ جہانگیر کرامت نے کہا نہ میں اس سے بہتر ہوں نہ مختلف۔ آپ وہ جملہ یاد کریں جو اس نے کہا، بالکل ٹھیک، کہ جی نہ میں اس سے بہتر ہوں نہ مختلف، اور آپ دوسرے نے کوئی سوال کیا اس کو کہا کہ اپنے سوالوں کی پٹاری بند کرو۔ یہ 2 چیزیں اس نے دیا، اس کے بعد کلیئر سی لائن، لیکن پھر بھی نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو بنیادی طور پہ ہم جس چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ جی یہ آرمی چیف کا جو بنیادی طور پہ اپنے ہمارے ملک اور قوم کو پتہ ہونا چاہیے، آرمی چیف نہ تھوڑا نہ میرا، وہ ملک کا ہے، فوج کا ہے، اور اس میں جو ڈیسیژن ہوتے ہیں، بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کور میٹنگ کے اندر، جو کور کمانڈرز کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں تنقید بھی ہوتی ہے، کھل کے بحث ہوتی ہے۔ آرمی کے پاس ادارے موجود ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو ادارے انہوں نے بند کمرے میں، نہیں ضروری نہیں کہ بند کمرے میں جو فیصلہ ہو گیا وہ 100% پرفیکٹ ہو۔ دیکھیں پبلک کے اندر جب چیز جاتی ہے رد عمل جو کہ پلس چیک کی جائے، دنیا ساری میں آپ دیکھیں نا ایک میکینزم ہے سروے، کہ جب وہاں بھی یہ بات چیت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پبلک پلس کیا ہے جی، پبلک میں رد عمل کیا ہوگا۔ جب ٹیک اوور ہو جاتے ہیں اس وقت بھی جو پہلی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی یہ چیز ڈیبیٹ ضرور ہوتی ہے کہ کی کہہ رہی ہے وہ ہوئے گا کی۔ یہ دنیا ساری میں، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی آپ پر امید ہے کہ نئی قیادت کے ساتھ دوریاں کم ہو جائیں گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کبھی ایک اس لائن کے اوپر نہیں ہوتی، چونکہ ان کا بنیادی جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ملک کو ہر طرح کے چیلنج اور خطرے سے باہر نکالنا۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رکھے، پاکستان کی بہتری میں کیا چیز ہے، چونکہ ذاتی طور پر ہم نے کسی ایک دوسرے کا نہ تو قتل کیا ہوا ہے نہ زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے یہاں چونکہ جن علاقوں کے ہم رہنے والے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، باقی چیزوں کے اوپر لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کھلے دل و دماغ کے ساتھ بڑھے۔ میں جو اس وقت پاکستان آرمی کی جو لیڈرشپ ہے
اس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کریں گے کہ جی پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آ سکتی ہے. میرا آپ کا ہر پاکستانی کا یہ دعا بھی ہے اور ہماری کوشش بھی یہی ہے اور کرتے رہنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمارے یہ فارغ ریزرو جو میں نے اشارہ کیا ٹھیک ہے ہم اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے. سردار صاحب آخری سوال آپ سے, بلدیاتی الیکشن آپ نے کروا دیا, لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ 6 مہینے آپ کی حکومت کو آپ بلدیاتی الیکشن کروا دیں گے, الیکشن میں آپ کی پرفارمنس اچھی رہی, اختیار بھی دیں گے نا اپنے میئرز کو, اپنے ناظمین کو یا اپنے یونین کونسل کے؟ آزاد کشمیر کی تاریخ کا یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ایک قتل نہیں ہوا. ہمارے ڈوڈیال میں ایک آدمی کا قتل تھا, کسی پولنگ اسٹیشن میں نہیں تھا, کوئی گاؤں میں تھا, اس کی ہم نے پوری انویسٹیگیشن لی ہے. وہ بنیادی طور پہ پرانی دشمنی کا تھا اور وہ ہوا بھی ایسے ٹائم پہ اس کا کوئی الیکشن سے لینا دینا نہیں. ڈوڈیال میں چونکہ ہم نے 14 سیٹیں ان اپوز جیتی ہوئی تھی جو الیکشن کمیشن اناؤنس کر چکا تھا, تو لہذا ڈوڈیال کے لوگوں میں چونکہ زیادہ تر فارن بہت آسودہ حال لوگ ہیں اور وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اس کے لیے آزاد کشمیر کے رہنے والے میرے انتہائی سلوٹ اور سلام کے مستحق ہے کہ انہوں نے دنیا کو یہ بتایا اور ہندوستان کو یہ بتایا کہ ہم اس طرح کے لمیٹڈ وسائل, لمیٹڈ سیکورٹی کے اندر اور آزاد کشمیر کی پولیس, سول ایڈمنسٹریشن, بعد میں ہمارے پاس پنجاب کے پی کی فورسز آئے, ہم ان کا بھی شکریہ کرتے ہیں اپنے بھائیوں کا کہ ایک دن کے نوٹس میں, چند گھنٹوں کے نوٹس پہ دیے. اشتراط اور اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواب تھا میرا ہر کشمیر کے رہنے والے کا. ہم ایل او سی کے اس پار بھی یہ پیغام دیتے ہیں یہ جو کہ گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ حکومت ہے پورے کشمیر کی. اشتراط اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فنڈز انپریسیڈنٹڈ تاریخی ملیں گے. لوکل آدمی کو ہوگا کہ میں حکومت کے معاملات میں شامل ہوں, وہ اپنی تعمیر اور تو ترقی پی ٹی آئی کے لوگ تو آپ سے لڑیں گے؟ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں, دیکھیں ہم یہ میں نے یہ کہا تھا آپ کے ایم ایل ایز لڑیں گے, وزیر لڑیں گے. ابھی دیکھیں نا چیز 32 سالوں میں نہیں ہو رہی تھی تو ایک تھا, اس وقت میرے تمام پی ٹی آئی کے لوگوں نے ساتھ دیا ہے تو ہم اس میں کامیابی میں پہنچے. لیکن آزاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن اس طرح ہوں گے جو عمران خان کا خواب ہے کہ اختیارات نچلی سطح پہ لے کے جانا, لوگوں کو امپاور کرنا, وہ ریونیو بھی جنریٹ کریں گے اور تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں گے اور لوگ ان اداروں کی مثال دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ میں نے عزم کیا, کئی دوسری جگہوں پہ ہم نہیں کروا سکے, جہاں کی سپریم کورٹ پاکستان کی پوری کوشش کرتی رہی وہی, لیکن ہماری یہی لوکل جو گورنمنٹیں تھی یا لیڈرشپ تھی وہ گیلے بانوں سے. آزاد کشمیر میں نے کہا حکومت میری تھی, میں نے کہا اختیار بھی دوں گا, فنڈ بھی دوں گا, تو ان لے کے آئے. انشاءاللہ آگے بھی ہم ایسا وہ کام کریں گے کہ لوگ یاد کریں گے. بہت بہت شکریہ سردار تنویر الیاس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر اعظم آزاد کشمیر. ناظرین آج کا پروگرام تھا, اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.